ندیم رضا کا سلام۔ اور بات فلسطین کی کہ فلسطینیوں نے احتجاج کے ذریعے بیت المقدس کی طرف جانے والے جو راستے اسرائیلی فوج نے بند کر دیے تھے انہیں کھلوا لیا ہے، اور انہوں نے بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رمضان مبارک کے درمیان کے دوران بہت زیادہ عبادت کی جاتی ہے، اور کیوں نہ کی جائے اس رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے جس نے ان کی اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور فلسطینی عوام وہ ہے کہ جن کی زمین پر قابض ہے، اسرائیل قابض ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ صبر و شکر کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے پرامن احتجاج کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے آزادی حاصل ہو، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا۔ اسرائیل نے پچھلے ایک ہفتے سے جس طرح سے بیت المقدس قبلہ اول جانے والے راستوں کو بلاک کر دیا تھا، تو اسرائیلی عوام بھرپور احتجاج کر رہے تھے، اور جو پرامن احتجاج تھا اس پہ بھی اسرائیلی فوج نے تشدد کیا، اور تقریباً کوئی 150 سے زیادہ نوجوانوں کو زخمی کیا اور درجنوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ان کی مستقل مزاجی فلسطینیوں کی ایسی تھی کہ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا، اور انہوں نے پھر رکاوٹیں جو دمشق گیٹ پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس طرح سے فلسطینیوں کو محدود پیمانے پر بیت المقدس یعنی قبلہ اول میں عبادت کی اجازت دے دی گئی۔ تو لیکن اس میں ایک اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک 57 اس میں سے 56 ممالک جو اسلامی ہیں وہ خاموش رہے کہ دنیا کی آبادی بنتی ہے ٹوٹل کوئی 8 ارب، اور اس میں مسلمانوں کا حصہ ہے 2 ارب کا، اور اسرائیل کی آبادی ہے 1 کروڑ بھی آبادی اسرائیل کی نہیں ہے، اور اس کے باوجود 2 ارب اور کہاں 1 کروڑ بھی اگر لگا لیں آپ تو کتنا زمین اور آسمان، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، اس کے باوجود تمام مسلمان ممالک خاموش ہے۔ صرف اور صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے پرزور احتجاج کیا ہے فلسطینیوں کو مظالم کا جو اسرائیلی فوج نے ڈھائے ہیں، اور اس کے برعکس جتنے مسلمان ممالک بالخصوص عرب ممالک ہیں تو وہ تو ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے وہ خاموش رہے۔ اور دوسری طرف ٹرکی ہے جو امت مسلمہ کی رہنمائی کا وہ بھی دعوے دار ہے، وہ خاموش ہے کہ ان کے بھی تجارتی اور اقتصادی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت گہرے ہیں اور پرانے ہیں۔ لیکن فلسطین کے ساتھ جس طرح سے ہو رہا ہے وہ 1917 سے وہ مسائل سے دو چار ہیں، اور پھر جس طرح سے اسرائیل نے قبضہ کیا، پھر 48 میں جو قبضہ کیا ہے، جب سے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن نہ ہی انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور نہ ہی مسلمان ممالک ہیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کو استوار کر رہے ہیں اس میں کلچر کا بھی تبادلہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہیلتھ کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں، تمام شعبے جات میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا کہ یعنی کہ مظالم کی انتہا یہ ہے جو فلسطینی ہیں ان کو جو ماہی گیری کا حق تھا اس سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، گو کہ کیونکہ وہ اپنے غزہ کے سائے پہ جا کے وہ اپنے مچھلیوں کو شکار کرتے تھے جو وہاں کی آبادی 20 لاکھ کے قریب، اس کے لیے لائیولیہوڈ کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور اس ماہی گیری کے شعبے سے تقریباً 2000 افراد وابستہ ہیں، ان کو بھی اس سے حق سے محروم کر دیا گیا۔ یہاں پہ ایک ضمنی بات آ گئی کہ یہ جس معاہدے کے تحت یا اس معاہدے کے تحت فلسطینیوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ 20 نوٹیکل مائلز کے ایریے میں جا کے شکار کر سکتے ہیں اور اپنے روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن اس معاہدے پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اس میں جو 20 نوٹیکل مائلز تھا اس کو گھٹا کے 12 کیا اور اب 9 کر دیا، اس 9 سے بھی اب کبھی حق چھین لیا گیا، ان کو کہہ دیا گیا کہ اب وہ جا کے شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس صورتحال ہے اس فلسطین آبادی کی، اور جہاں پہ انسانی حقوق کی دنیا میں شاید اتنی جو خلاف ورزیاں ہیں، ایک کشمیر ہے اور دوسرا فلسطین ہے، تو اس کے اوپر بھی آج تک کسی ملک نے نہیں شور کیا۔ اور پھر وہی امریکہ ہے جو انسانی حقوق کے نام پہ ایران پر پابندیاں لگاتا ہے، چین پر پابندیاں لگاتا ہے، پاکستان کے اوپر آواز اٹھا رہا ہوتا ہے، اسے شمالی کوریا دیگر ممالک کی طرف، لیکن اسے اسرائیل کا یہ عزیز اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آتے جو نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل نے جو راکٹ باری جو شروع کر دی ہے جو فلسطینی علاقوں کے اوپر، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ حماس نے بھی وہ راکٹ باری کی تھی اسرائیلی علاقوں کے اوپر، تو بات یہ ہے کہ جن پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، جب ان کو ان کا حق نہیں ملے گا وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں، اس طرح سے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو دیگر مسلمان ممالک ہیں وہ صرف اور صرف اسرائیل سے تعلقات کر رہے ہیں، اپنے اختیار کرنے میں لگے ہیں، بالخصوص سپتمبر 2023
20 میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آخری ایام میں چند بار رہ گئے تھے، اس میں جو معاہدہ کیا اس میں سب سے پہلے یو اے ای، بحرین اور تیونس اور سوڈان نے ان کو تسلیم کیا، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے جو منظر عام پہ لے کے آئے، گو کہ ان کے ساتھ پہلے سے سلسلہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن قابل افسوس عمل یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان 57 مسلمان ممالک ہیں، 2 ارب کی آبادی ہے ٹوٹل بنتی ہے مسلمانوں کی، سب ماہ سیام میں عبادت میں مصروف ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، شب و روز عبادت میں مصروف ہیں، لیکن وہ اس رب کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو یعنی مساوات پہ یقین ہے، جس نے دنیا خلق کی ہے، سب کو برابر حقوق دیے ہیں، اور اسے یہ کہنا کہ جہاں ظلم اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن یہ تمام مسلمان ممالک صرف اور صرف سجدہ ریز ہیں، اس کے سجدہ کر رہے ہیں، اور جو اس کی مخلوق کے اوپر جس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس پہ سب خاموش ہیں، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ جہاں ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، خواہ کوئی بھی ہو، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تمام ممبروں سے خطبے بھی یہ دیے جاتے ہیں، ہر جگہ سے آواز یہی اٹھائی جاتی ہے، ہر مکاتب فکر میں کسی بھی دنیا کے مذہب کے اندر تشدد کی نفی کی گئی ہے، قتل کی نفی کی گئی، اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے اندر یہ تمام مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کے اوپر ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمان ممالک خاموش بیٹھے ہیں، تو یہ ایک لمحہ سکریہ ہے، تو تمام لوگوں کو چاہیے، ابھی بھی وقت ہے کہ آئیں فلسطینیوں کی مدد کریں، کم سے کم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو اپنے ممبر سے آواز اٹھا دی جائے، جتنے 57 ممالک میں لاکھوں مساجد، کروڑوں مساجد ہوں گی جہاں پہ ہر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اگر ایک ممبر سے بھی آواز اٹھائی جائے ان مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، تو کوئی وہ وقت دور نہیں ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا، جس طرح کہ ابھی ہوا، بیت المقدس کو اس نے جو جانے کے راستے بند کر دیے تھے، فلسطینیوں نے پرامن احتجاج کیا، اس میں زخمی ہوئے، اسیر بنے، لیکن اسرائیل کو پیچھے ہٹنے کے انہوں نے مجبور کر دیا، تو وقت دور نہیں ہے کہ فلسطینی اسی طرح سے آزادی حاصل کر لیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ 2 ہی سب سے بڑے مسئلے رہ گئے ہیں، ایک فلسطین اور ایک کشمیر، یہ دونوں ہی مظلوم لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور فلسطین کے لیے وہ آواز اٹھا رہا ہے، باقی سارے صرف اور صرف انسانیت پہ وہ سب تجارت کو فروغ دے رہے ہیں، اس پہ آپ بھی سوچیں، جو اپنا حصہ ہے سب کو اس میں ڈالنا چاہیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔